اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، آج آپ سمجھ گئے ہوں گے، تھمبنیل کو آپ نے پڑھا ہوگا، ویڈیو کے دیکھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کون سے موضوع پر آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ تو آئیے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا موضوع ہے آج کا ہمارا، کون سا ٹاپک ہے نا، کون سی بات ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں اپنے ویڈیو کے مادھیم سے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا تو کون سی جگہ پر اتارا گیا؟ جنت سے زمین پر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کون سی جگہ پر اتارا، اور حضرت حوا کو کون سی جگہ پر اتارا، اس موضوع پر آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ اور ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، یہ بھی ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ تو بنے رہیے، پورا دیکھیے، انشاءاللہ تعالی بہت بڑی جانکاری ملنے والی ہے آج آپ کو۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کون ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ شناخت کروائے دیتا ہوں، یہ تعارف کرائے دیتا ہوں حضرت آدم کے بارے میں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں اور بہت ساری ہماری مسلمان بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حقیقت میں ہمارا باپ، حقیقت میں ہمارے والد کون ہیں اور حقیقت میں ہماری ماں کون ہے۔ تو دیکھیے، پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس بات کو ذہن نشیں کر لیں کہ پوری انسانیت کے باپ، جتنی بھی یہ دنیا کے اندر انسان موجود ہیں اور قیامت تک انسان آتے رہیں گے، جب سے یہ دنیا بنی ہے انسان پیدا فرمایا اللہ پاک نے، تو حضرت آدم کی اولاد کے، حضرت آدم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا اللہ پاک نے، اور قیامت تک جو دنیا میں انسان آئیں گے وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کہلائیں گے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کے والد ہیں، سمجھے؟ اور حضرت حوا علیہ السلام ہم سب کی ماں ہیں۔ تو بات ہمیں یہ کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے رہتے تھے۔ جب اکیلے رہتے تھے تو اکیلا پن محسوس ہوا، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، پروردگار عالم کوئی دل لگانے والا عطا فرما دے، کوئی دل لگانے کا ذریعہ بنا دے۔ میرے عزیزو، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی گئی، حضرت آدم نے اس دعا کو جب مانگا تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا، بائیں پسلی سے۔ تو اب حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم دونوں جنت کے اندر رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام شوہر اور حضرت حوا علیہ السلام آپ کی بیوی۔ تو میرے عزیزو، اب رہتے تھے، جب پیدا فرما دیا تو حضرت آدم نے حضرت حوا کو ہاتھ لگانا چاہا۔ جب ہاتھ لگانا چاہا تو فرشتوں نے روک دیا کہ اے آدم، ابھی رک جاؤ، ابھی تمہارے لیے حوا حلال نہیں ہوئی ہے، تمہارے لیے حوا حلال نہیں ہوئی ہے۔ حضرت آدم کہنے لگے کیسے حلال ہوں گی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ پہلے 11 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لو، اس کے بعد حوا تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، حضرت حوا کو ہاتھ لگانے سے پہلے درود پاک پڑھا حضرت آدم نے ہماری نبی کی ذات پر، 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد میں حوا آدم کے لیے حلال ہو گئی۔ پھر ان دونوں کا ملن ہوا، ان کے ملن کی برکت سے ہم سب کا وجود ہوا۔ تو یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے
کہ پوری انسانیت کا جو وجود ہے تو یہ صدقہ ہے نبی پر درود پڑھنے کا. تو حقیقت میں یہ میرے نبی کا صدقہ ہی ہے جو آج دنیا میں انسان موجود ہیں. پوری آدم انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا. اب میں آئیے اپنے موضوع پر آتا ہوں. تو یہ تو بات میں نے ضمناً بیان کر دی. تو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو کہاں اتارا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن و حدیث میں صراحتاً اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر جنت سے زمین پر اتارے جانے کا تو ذکر ہے، لیکن زمین کی جگہ کی نشاندہی نہیں ہے صراحتاً، نہ قرآن میں نہ احادیث مبارکہ میں. اب دیکھیے مفسرین اکرام اس کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں. قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے صرف جنت سے زمین پر اتارے جانے کا ذکر ہے، لیکن اس کی کوئی صراحت نہیں کہ وہ کس جگہ اتارے گئے. اسی طرح کسی صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. البتہ بعض صحابہ اکرام کے قول میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا. بعض آثار صحابہ میں، سمجھے، بعض صحیح آثار صحابہ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا. اسی طرح تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں مزید صراحت ملتی ہے. تفسیر میں ملتا ہے یہ، اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، صراحتاً ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں جزیرہ سرندیپ میں اتارا گیا. جزیرہ سرندیپ میں ایک پہاڑ پر اتارا گیا. یعنی تفسیر کی کتاب میں ملتا ہے، تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جزیرہ سرندیپ کی ایک پہاڑی پر حضرت آدم کو اللہ پاک نے اتارا. سمجھے؟ ایک پہاڑ پر اتارے گئے جس کا نام بوز تھا. اس پہاڑی کا نام بوز تھا. بوز تھا. یہ خطہ فی الحال ہندوستان سے الگ ہو کر سری لنکا کے نام سے جانا جاتا ہے. آج یہ خطہ ہندوستان سے الگ ہے. وہ خطہ یعنی سری لنکا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور حضرت، اب بات کرتے ہیں، یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت آدم کو کہاں اتارا گیا. حضرت آدم کو جزیرہ سرندیپ کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا جس پہاڑی کا نام بوز تھا. یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اور تفسیر کے اندر ہمیں ملتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن بعض صحیح آثار صحابہ میں یہ بات پتہ لگتی ہے، یعنی صحابہ کرام کے قول سے، ان کے اشارات سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوا اور تفسیروں میں بھی اس کا ذکر کیا مفسرین اکرام نے کہ سرندیپ کی ایک پہاڑی پر ان کو اتارا گیا. جزیرہ سرندیپ کی ایک پہاڑی پر ان کو اتارا گیا. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی. اب دوسری بات کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو کہاں اتارا گیا. تو دیکھیے، حضرت حوا کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا. جدے میں اتاری گئی. آپ کو جدے میں اتارا گیا. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ کی پہاڑی پر اتارا گیا جو سری لنکا میں، وہ خطہ سری لنکا کا مانا جاتا ہے آج، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا. تو یہ بات آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ حضرت حوا اور حضرت آدم یہ ہمارے ماں باپ ہیں. حقیقت میں یہ ہمارے ماں باپ یہی ہیں. انہی سے انسانیت کو وجود ملا ہے اور صدقہ ہے ہمارے نبی کا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے. اب میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، ان کے اوپر موت طاری ہوئی، تو ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. تو دیکھیے، تفسیر کے اندر، تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں،
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت جبریل امین نے پڑھائی اور آپ کے پیچھے تمام فرشتوں نے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کی نماز، حضرت جبریل جو سردار ملائکہ ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تمام فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو میرے عزیزوں، یہ جانکاری تھی، اور اسی طریقے کی اور بھی جانکاریاں روزمرہ ہم اپنے ویڈیو کے مادھیم سے دیتے رہیں گے۔ آپ بنے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ روزمرہ کی نئی سے نئی باتیں آپ کو ملتے رہیں، آپ کو دینی معلومات حاصل ہو، دینی جانکاری حاصل ہو، تاکہ آپ کی زندگی میں سدھار پیدا ہو، آپ کو معلوم ہو کہ ہم کس کی اولاد ہیں، ہمارے باپ کون ہیں، یہ دنیا کب سے بنی ہے نا، یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے، ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔